تیری گلی میں ہم کو ملا نہیں ہے خواجہ کیا کیا تیری گلی میں، شہرت تیری گلی میں، رتبہ تیری گلی میں، اجمیر جا کے عاشق یہ کہہ کے جھومتے ہیں، اجمیر جا کے عاشق یہ کہہ کے جھومتے ہیں، جنت کا ہم نے دیکھا نقشہ تیری گلی میں، جنت کا ہم نے پایا نقشہ تیری گلی میں، اور ختم سخن منور اس پہ ہی ہو رہا ہے، ختم سخن منور اس پہ ہی ہو رہا ہے، کعبہ تیری گلی میں ہے، طیبہ تیری گلی میں، کعبہ تیری گلی میں ہے، طیبہ تیری گلی میں۔ یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اپنی خوش قسمتی پہ ناز کریں، اس لیے کہ کسی کے حصے میں کچھ آیا، کسی کے حصے میں کچھ آیا، کسی کے حصے میں تخت و تاج آیا، کسی کے حصے میں مال و دولت آئی، کسی کے حصے میں سیم و زر آیا، کسی کے حصے میں دنیا کی حکومت آئی، کسی کے حصے میں دنیا کا عیش و آرام آیا، لیکن سنیو اپنی قسمت پر ناز کرو، اپنے مقدر پر اتراؤ، اس لیے کہ پروردگار عالم نے کسی کی قسمت میں کچھ دیا، کسی کی قسمت میں کچھ عطا کیا۔ ہم ناز کرتے ہیں کہ رب نے ہمارے قسمت میں اجمیر کی دھرتی پر آرام فرمانے والا خواجہ معین الدین عطا کیا ہے۔ ہم رشک کرتے ہیں، ہم اپنی قسمت پر اتراتے ہیں، ہم اپنی قسمت پر جتنا خوش ہو کم ہے، اس لیے کہ رب نے ہمیں اپنے محبوب مدینے کے تاجدار کے نسل پاک میں آنے والا شہزادہ، غریبوں کو نوازنے والا غریب نواز عطا کیا ہے۔ ہم اپنی خوش قسمتی پر ناز کریں، اور اس ہندوستان میں آنے والے بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے منسٹر آئے، جناب اس ہندوستان میں تو آنے والے بڑے سے بڑے تخت و تاج پر عیش و آرام کرنے والے آئے، لیکن یاد رکھنا اس ہندوستان کا راجہ ایک ہی تھا، ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا، وہ ذات کسی اور کی ذات نہیں بلکہ وہ فاطمۃ الزہرا کا شہزادہ، وہ علی کا لاڈلا، وہ غوث اعظم کا چاہت مندہ، وہ غوث اعظم کا چاہنے والا، ہندوستان کا راجہ، ہمارا راجہ، ہمارا خواجہ معین الدین چشتی ہے، حسن سنجیری ہے۔ یہ ہم اپنی خوش قسمتی پہ ناز کریں کہ رب نے ہمیں ان کا غلام بنایا ہے، ہم ان کے غلام نہیں، ان کے غلام نہیں ہیں جو کچھ دنوں کے لیے آئے اور پھر چلے جائیں گے، ان کے غلام نہیں ہیں جن کی گدیاں آج بدلتی ہیں پھر کل دوسری، جو چینج کرتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ اما یار ہم تو اس کے غلام ہیں جن کی نگاہیں اگر اٹھ جائیں نا، جن کی نگاہیں اگر اٹھ جائیں تو پھر بڑے سے بڑے خطا کار کو بھی ولایت عطا کر دیتی ہے، ایسے سخی کے ہم غلام ہیں۔ میں حیران ہوں کہ غریب نواز کی کرامتوں کو دیکھ کر، غریب نواز کی محنت و مشقت کو دیکھا، لوگوں نے پڑھا بھی، لیکن ان عقل کے اندھوں کو ہو کیا گیا کہ اپنی کتابوں میں لکھ بیٹھے کہ جو اولیاء ہیں وہ ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں، کچھ دے نہیں سکتے، یہی ہے نا، کچھ عطا نہیں کر سکتے، کچھ دے نہیں سکتے، لیکن انہوں نے تو کہا کہ خواجہ خواجہ کا رٹ لگائے بیٹھے ہیں یہ سنی۔ آخر ان سنیوں کو ہو کیا گیا؟ محفل میلاد ہو تو خواجہ کا ذکر کرتے ہیں، کسی کے گھر میں میلاد شریف کا موقع آ جائے تو خواجہ کا ذکر، چھٹی شریف کا موقع آ جائے تو خواجہ کا ذکر، ہر محفل میں، ہر جگہ پر یہ خواجہ کا ذکر کرتے کیوں ہیں؟
یہ رٹ لگائے بیٹھے ہیں فقط خواجہ ہی خواجہ، یہ کرتے کیوں ہیں؟ اما یار خواجہ کہنا تو شرک ہے، غریب نواز کہنا تو شرک ہے۔ میں نے کہا ملا جی اب بتائیں کہ غریب نواز کہنا شرک کیسے ہوا؟ تو کہا اس لیے کہ غریب نواز یعنی غریبوں کو نوازنے والی ذات تو فقط اللہ کی ہے، اللہ کی ذات ہے، غریبوں کو نوازنے والی ذات۔ تو میں نے کہا ذرا اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ اگر قرآن پڑھا ہوتا صحیح معنوں میں تو پتہ ہوتا کہ پھر مولانا بھی کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ اب مولانا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ رب نے قرآن میں کہا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، علی القوم الکافرین۔ قرآن نے میں تو لفظ مانا، لفظ مولانا جو آیا ہے وہ اللہ کے لیے آیا، رب نے خود اپنے آپ کو مولانا کہا۔ تو کسی بندے کے اندر اتنی جرت کہاں سے آئی کہ وہ تمہارے ٹٹوؤں کو مولانا کہے؟ مولانا کہنا بھی تو شرک ہوا۔ کہتے نہیں جناب مولانا اس لیے کہتے ہیں کہ مولانا تو اس کو کہتے ہیں جو دین کی خدمت کرتا ہے، جو دین کی مدد کرتا ہے، اس لیے ہم مولانا کہتے ہیں کیونکہ وہ دین کی خدمت کرتے ہیں۔ میں نے کہا جناب 4 سال مدرسے میں پڑھنے والے بندے کو تم مولانا کہہ سکتے ہو، مولانا کہنا جائز ہے، لیکن جس نے عشاء کے وضو سے 60 سال فجر کی نمازیں ادا کی ہے اس کو غریب نواز کہنے میں تمہیں شرم آتی ہے؟ چھینکیں آتی ہے تمہیں انہیں غریب نواز کہنے میں؟ کبھی غوث پر فتویٰ، کبھی خواجہ پر فتویٰ، کبھی شرک کے فتوے، کبھی ناجائز کے فتوے۔ میں کہتا ہوں جناب بند کرو ان اپنے فتووں کی دکان، آخر کب تک اسے کھولو گے؟ ایسا لگتا ہے جیسے تمہارے گھر سے شرک کی ڈگریاں بٹ رہی ہے، جسے چاہا لگا دیا، جسے چاہا دے دیا، جسے چاہا کہہ دیا۔ بتاؤ دین تمہارے طریقے سے چلے گا یا مدینے والی سرکار سے چلے گا؟ تم چلاؤ گے دین، تم بتاؤ گے کسے کیا کہنا ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل معنوں میں دین کہتے کسے ہیں۔ گفتگو کرنا اس بات پر نہیں تھا، لیکن بات آ گئی کہ چھٹی کے موقع پر کچھ مینڈک اچھلتے زیادہ ہیں، کچھ بھوگنے والے بھوگتے زیادہ ہیں، تو ان کی زبانوں کو بند کرنا پڑے گا، پڑے گا۔ اور یاد رکھنا کہ ہم وہ سنی ہیں کہ وقت آتا ہے نا